ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے، کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلریڈی کمرے میں روشنی تھی۔ ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلاء کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا۔ آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا، جیل حکام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بالکل جوتی کی نوک پہ رکھا۔ اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر پسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے۔ ایک بات، دوسری بات، پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں، اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہے۔ ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں۔ باول نگر کے میرا تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، گلا شکوہ کوئی نہیں تھا۔ خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے، اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گا۔ خان نے اس کو سراہا ہے۔ اچھا، باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے، ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے، اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی۔ کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں۔ اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر اسی طرح سے یہ بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا، اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے۔ اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر ہوئے، ان کی رہائی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کی سزائیں ختم ہوں یا پھر پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جب بھی ہم نے خان صاحب سے بات کی ہے جیل میں، آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے وہ ہر وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں نام لے لے کے، تو یہ بتائیں کہ رہائی ان کی کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ دیکھو، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں اس کا اعادہ ایک بار پھر کروں گا، جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے وہ کسی بھی صورت بھی کسی ڈائلاگ کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو۔ اب کل کی کیس بھی 10 دن کی تاخیر سے آگے بڑھا ہے۔ 3 کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپینشن اور اس کی سٹیٹس سائڈنگ ضروری ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے چلے، اس سپیڈ سے نہیں جس سپیڈ سے ہمارے خلاف یہ کیسز کرا رہے تھے، اور 2 گھنٹے میں انہوں نے کئی گھنٹے 14 گھنٹے ٹرائل کر کے انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کی ہے، اس طریقے سے نہیں، لیکن روٹین سے بھی اگر ہیئرنگ کرے ڈے ٹو ڈے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس آئیں گے۔ یہ بتائیے گا گور صاحب کہ آپ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، آپ کوئٹہ سے آپ نے اسٹارٹ بھی لے لیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں نہیں جاتے؟ ایک میرا سوال سنیے، دوسرا آپ کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، آپ اپنے احتجاج جو بھی ہے وہ پارلیمنٹ میں کریں، سڑکوں پہ آنے کی بجائے اگر پارلیمنٹ کے راستے سے اگر آپ آئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 3 سال کے جو ان کے ساتھ جو ڈیل